الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ تقدس مآب حضرت العلامہ مولانا محمد عادل انوار اللہ قبلہ اور مولانا اسد اللہ خان صاحب، دیگر معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، یہ مبارک محفل جو ہم نے سجائی ہے، یہ اللہ والوں کی تذکرے کی محفل ہے، اور اس محفل میں ہمارا جمع ہونا یقیناً یہ سعادت مندی خوش نصیبی کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جیسا کہ سیدی شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ عاشق رسول اللہ الحافظ الامام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان بانی جامع نظامیہ نے فرمایا ہے، حدیث پاک نقل فرمائی، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ ذاکرین جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ سعادت کی بات ہے کہ آج ہم نے ایسی محفل سجائی جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، رحمتیں ہم کو ملے، اللہ کی رحمتوں سے ہم مستفید ہوں، یہ سعادت کی بات ہے۔ محترم حاضرین، اس مہینے کو نسبت سرکار غوث اعظم سے ہے، اور یقیناً ہم اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی اور واسطہ ہمارے پاس تو نہیں ہوتا، کوئی اور تعلق نہیں ہوتا، کوئی اور رشتہ داری نہیں ہوتی، مگر صرف اس لیے اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ جب ہم اللہ کے محبوبوں سے محبت اللہ کی خاطر کرتے ہیں، ان کو اپنا محبوب بناتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو یہ نسبت جو آج بزرگوں کی ہمیں ملتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آخر کیوں ہم اللہ والوں سے محبت ہم کریں، کیوں اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کریں، کیوں ان کی محفلوں کو اور ان کا تذکرہ کریں؟ تو اس میں دو چیزیں ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ والوں کا تذکرہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں، یہ محفلیں، یہ تذکرہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے دل کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور دوسرا، یہ رشتہ جو ہم نے اللہ کے لیے کسی ولی سے جوڑا ہے، اس کی نسبت اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھیں گے جن سے ہم محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ تو حضور نے پوچھا تم نے کیا تیاری کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرے یا رسول اللہ نیکیاں تو ایسی نہیں ہیں، عبادات تو ایسے کچھ نہیں ہیں کہ جس سے مجھے جنت مل جائے، ہاں میں اللہ کی خاطر اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے ہی محبت کرتا ہوں، یہی تو میری بنیاد ہے۔ تو وہ صحابی نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے۔ المرء مع من احب، آقا فرماتے ہیں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو ہم نے محبت تو کی،
اس لیے محبت کی کہ اللہ کے وہ محبوب ہیں، اس لیے اولیاء اللہ سے محبت ہوتی ہے، سرکار غوث اعظم سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محبوب بندوں کا تذکرہ کس طرح فرما رہا ہے، اللہ کے نبی نے کس طرح ان محبوبوں کا تذکرہ کیا، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء، کہ یہ وہ اللہ کے بندوں میں سے نیک بندے ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ شہداء میں سے ہوں گے نہ انبیاء میں سے ہوں گے، نہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہوں گے نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے، مگر انبیاء شہداء ان پر ان کے مقامات کو دیکھ کر ان پر فخر کرنے لگیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب پریشان ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ محشر کے میدان میں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا سہارا بننے تیار نہ ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب پریشان حال ہوں گے۔ ان پریشان لوگوں کے درمیان لوگ دیکھیں گے کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے جو نور سے منور ہوں گے، جس مقام پر وہ تشریف فرما ہوں گے وہ بھی نورانیت سے بھرا ہوا ہوگا، خود بھی نور والے، مقام بھی نور والا، اور ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی چیز سے وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ ساری دنیا محشر کے میدان میں ہر آدمی خوف میں ہوگا، مگر وہ خوف سے دور رہیں گے۔ ہر کوئی رنجیدہ غم میں ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے نام اعمال کی وجہ سے، مگر وہ اولیاء اللہ ہوں گے جو ان کو کوئی چیز کی غم نہ کوئی چیز کے وہ رنجیدہ پن ان کے اندر آئے گا، اطمینان قلب ان کو ملے گا، سکون کے ساتھ وہ رہیں گے، جس مقام پر رہیں گے وہ بھی نورانی، چہرے بھی نورانی، سب دیکھ کر فخر کریں گے یہ اللہ والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر اللہ سے محبت کی، اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان کی رضا، رب کی رضا پر وہ راضی ہو گئے۔ اور کیسے ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آیت پاک پڑھ کر ایک سند لگا دی، مہر لگا دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی اولیاء ہیں جن کو کسی چیز کا خوف نہیں، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جس آنے والی قوم میں اللہ والوں کو تذکرہ کیا تھا وہ اولیاء اللہ تھے۔ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے ان کی نشاندہی فرما دی اور یہ آیت پاک پڑھ کر بتا دیا کہ قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گی، ان کی زندگیاں محض رب کی رضا کے لیے ہوں گی، وہ اٹھیں گے تو رب کی رضا کے لیے، وہ چلیں گے تو رب کی رضا کے لیے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا سب کچھ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے رب کی رضا کے لیے ہوگا۔ جب ایسے وہ ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ایسے جو محبت کرنے والے ہوں گے تو محشر کے میدان میں وہ تو نورانیت سے، چہرے نورانی، مقام نورانی ان کا ہوگا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اولیاء کا مقام بیان فرما دیا، اب اولیاء سے محبت کرنے والوں کا کیا مقام ہے؟ اب جو لوگ اولیاء سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا فائدہ؟ سیدی دکن کے محدث سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی کتاب نور المصابی جو اردو میں کتاب ہے، اس کی عربی کتاب زجاجۃ المصابی شریف میں باب الحب فی اللہ ایک پورا باب سیدی دکن کے محدث سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا اپنی کتاب میں۔ اس میں حدیث پاک نقل فرمائی این المتحابون، قیامت کے دن ہوگا، محشر کے میدان میں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کچھ اللہ والے بڑے اطمینان و سکون سے ہوں گے۔ اللہ اس وقت فرمائے گا کہاں ہیں دو محبت کرنے والے، کہاں ہیں دو محبت کرنے والے؟ بجلالی، میرے جلال کی قسم آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جہاں سوائے عرش کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اب وہ دو محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ دو محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ ایک تو وہ اللہ والے
جن سے ہم نے محبت کی. ایک اللہ والا ہوگا, ایک اللہ والے سے محبت کرنے والا ہوگا. آج ہم نے غوث پاک سے محبت کی. بغداد کے رہنے والے سرکار غوث اعظم جن جو دنیا سے رخصت ہوئے 1000 سال گزر گئے, مگر آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. بتائیے کیا ہم نے کبھی غوث پاک کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیا غوث پاک ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کیا ہمارا ان سے تعلق ہے کوئی مال کی بنیاد پر ہے؟ نہ مال کی بنیاد پر ہے, نہ رشتے کی بنیاد پر ہے, کوئی اور بنیاد نہیں ہے. صرف بنیاد اور نسبت اس لیے ہے کہ کیونکہ غوث اعظم کون ہیں؟ غوث اعظم اللہ کے محبوب ہیں, رسول اللہ کی اولاد ہیں, اس لیے محبت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والوں کو ہم بھی چاہتے ہیں, ہم بھی محبت کرتے ہیں. یہی نسبت ہے. اس نسبت کے علاوہ کوئی نسبت نہ ہوگی. جو اس نسبت سے کسی اللہ کے ولی سے محبت کرے گا جیسا کہ ہم کرتے ہیں, بغداد والے غوث اعظم سے ہم نے محبت کی, نہ دیکھا تھا, نہ تعلق تھا, کچھ نہ تھا, صرف یہ جانتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم اللہ کے محبوب ہے تو ہم نے محبت کر لی. دل میں ان کی محبت کو بسا لیا. محشر کا میدان آئے گا, اللہ فرمائے گا, اے محبت کرنے والے آ جا, دیکھ یہی غوث اعظم ہیں, تو نے ان سے محبت کی تھی, آج ہم تجھے انہی کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. جن سے ہم محبت کرتے ہیں محشر کے میدان میں ہم کو انہی کی معیت حاصل ہوگی, انہی کی صحبت حاصل ہوگی. تو اسی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں کہ آج ہم نے ان سے محبت کر لی, کل انہی کے ساتھ تو ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہے. تو عزیزان محترم, یہ جو محبت ہے, جو حکم دیا گیا کہ اللہ والوں سے محبت کرو, اسی لیے ہم نے محبت کی. اب تقاضا یہ محبت کا کیا کرتا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جیسا محبوب ہو ویسا محب بن جائے, جیسا محب ہو ویسا محبوب بن جائے. محبت تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ جس سے ہم محبت کریں, انہوں نے زندگی میں جو کچھ کیا ہم بھی انہی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھ جائیں, وہی اپنائیں جو انہوں نے اپنایا تھا. کیا وہ کردار, کیا وہ اخلاق, کیا وہ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے جو سرکار غوث اعظم نے ہمیں دیا؟ کیا ان کی پاکیزگی, کیا ان کی طہارت کا معاملہ. اندازہ کیجئے سرکار غوث اعظم نے ہمیں کیا تلقین فرمائی. قربان جائیے. آج سائنس کہتی ہے, آج سائنس کا کہنا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے حرکات و سکنات کو محسوس کرتا ہے, فیل کرتا ہے. دنیا نے آج, سائنس نے آج کہا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو ماں جو روٹین ماں کی ہوتی ہے, بچہ اس کو فیل کرتا ہے اپنے پیٹ میں. اور سرکار غوث اعظم نے ہمیں 1000 سال پہلے ہی بتا دیا. قربان جائیے, کیا حقیقت ہے. جس کو ہم نے کرامت سمجھا وہ کرامت بھی ہے, وہ حقیقت بھی ہے کہ سرکار غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی. والدہ محترمہ نے لے جا کر جب مکتب میں داخل کیا, استاذ محترم کے پاس سب سے پہلے تلمس کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے. اس وقت آپ نے کو حکم ہوا, استاذ نے کہا پڑھیے, تو سرکار غوث اعظم نے اعوذ باللہ سے آغاز کیا تو 18 بار مکمل سنا دیے. کیا منظر تھا. استاد نے پوچھا بیٹے کیسے یاد کر لیا؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا کہ جب میں میری شکم مادر یعنی میرے ماں کے پیٹ میں جب میں تھا تو میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے, وہ ہر روز قرآن پڑھتی تھی اور ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا, اور اسی وجہ سے مجھے یاد ہو گیا. 1000 سال پہلے جس چیز کی حقیقت کو سرکار غوث اعظم نے آشکار کیا تھا, آج سائنس یہی کہتی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ان چیزوں کو فیل کرتا ہے جو ماں کرتی رہتی ہے. یہ کردار, یہ اخلاق, یہ میتھڈ آج جو دنیا جس سائنس کے پیچھے بھاگ رہی ہے, ہمارے بزرگوں نے پہلے ہمیں بتا دیا ہے. سب کچھ ہمارے پاس, اس کے باوجود بھی ہم سب سے کٹے ہوئے, سب سے دور, سب سے روٹھے ہوئے ہیں.
اس لیے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو نہ پڑھا، ہم نے اپنے اسلاف کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے اعتبار کو ہم نے ترک کر دیا۔ کیسے آج ہمارے اندر پاکیزگی آئے گی؟ غوث اعظم کون؟ کائنات کے سب سے پاکیزہ، سب سے اطیب طیب شخصیت کا نام سرکار غوث اعظم۔ کیسے یہ پاکیزگی آئی بتائیے؟ آپ کے والد محترم ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، میں صرف شارٹ کہتا ہوں۔ ایک سیب آپ نے کھا لیا بغیر اجازت، جب اس باغبان کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نے سیب تمہاری مرضی کے مطابق کھا لیا، اس کی اجرت کیا ہے میں دے دوں گا، تو بتائیے ایک سیب کی اجرت کیا ہو سکتی ہے؟ جب یہ وہ اللہ والے کے پاس پہنچے تو وہ اللہ والوں کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ بھی ایک اللہ والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حکم لگا دیا کہ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سیب کی معافی آپ کو مل جائے تو میں آپ کو جو حکم دوں گا وہ کرنا ہے۔ 9 سال تک آپ کے حکم یہ ہوا کہ آپ اس باغ کی باغبانی کرے۔ حضرت نے قبول کر لیا۔ 9 سال مکمل ہو گئے، جب جانے کا وقت آیا تو پھر کہا اب بتائیے مجھے معافی مل گئی؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی باقی ہے۔ ایک سیب کی معافی، 9 سال کی باغبانی، اندازہ کیجئے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اندازہ کیجئے ایک سیب جو پانی میں بہہ رہا تھا، حضرت نے اسے اٹھایا اور کھا لیا۔ اگر آج ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ آج افسوس یہ ہے مسلمان وہ ہے جس کو دیکھ کر انسانیت شرم سے اپنے چہروں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا رہی ہے۔ وہ مسلمان ہو چکا ہے کہ کسی کا مال ہڑپنے کے لیے ہمارے پاس ذری بھی ہمیں نہ شرم آتی ہے نہ خوف اللہ کا ہمیں آتا ہے۔ بآسانی ہم لوگوں کے مال کو ہڑپ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہوشیاری کر لی، ہم تو عقل مند ہے کہ لوگوں کا مال ہم کھا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کو ہم نے بیوقوف بنا دیا اور اس کا مال ہم نے ہڑپ لیا۔ ہماری نظروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت عقل مند، بہت ہوشیار ہے۔ عزیزان محترم، ہم ہوشیار نہیں بلکہ سب سے بڑے بیوقوف ہے کہ ہم نے کسی کا مال کھا لیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی خبر کو اندھیرے میں ڈال دیا۔ ہم تو یہاں جو رہتے ہیں وہ تو مکان کرائے کا ہے، حقیقی مکان تو ہماری قبر ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ اگر ہم اسی کی تیاری نہ کرتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم تو دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف ہیں، عقل مند نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، غور کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بنا لیا، کیا پاکیزگی ہماری ہونی چاہیے تھی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا کہ میری 9 سال کی مدت مکمل ہو گئی ہے تو حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ابھی ایک شرط باقی ہے، وہ یہ ہے کہ تم میری لڑکی سے نکاح کر لو جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میری لڑکی ایسی کہ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کر لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ایک طرف نکاح کا یہ مسئلہ، دوسری طرف سیب کا مسئلہ۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اگر یہاں اس کی اجرت ادا نہ کروں تو وہاں دینا بڑا مشکل ہوگا۔ دیکھیے آج ہم یہاں لینا بہت آسانی سے سمجھتے ہیں، مگر یہاں اگر لیں گے تو وہاں دینا بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ والوں کی نگاہوں میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں تو ہمیں رہنا نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، کبھی نہ کبھی اس کو چھوڑنا ہے۔ اگر یہاں کی فکر کریں گے تو وہ برباد ہو جائے گی، اگر وہاں کی فکر کریں گے تو یہ برباد ہو جائے گا۔ یہ برباد ہو جائے اس لیے کہ یہاں رہنا نہیں ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ والے ایسے ہوتے تھے۔ تو حضرت نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، اب تو معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا آج اس بات پر میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ ایک سیب کی معافی کے لیے 9 سال کی زندگی آپ نے قربان کر دی اور ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ بھی کر لیا جو آنکھ سے اندھی، کان سے بہری، ہاتھ سے لولی، پیر سے لنگڑی۔ اللہ اکبر۔ جب نکاح ہوا، حضرت گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو خاتون آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ آنکھ سے بڑی اچھی ہے، کان سے بہری بھی نہیں ہے، ہاتھ سے لولی بھی نہیں ہے، پیر سے لنگڑی بھی نہیں ہے، کوئی عیب نہ موجود نہ تھا، سارے عیب
جس عیبوں کا ذکر کیا گیا کوئی عیب موجود نہیں۔ حضرت واپس آ گئے اور اپنے خسر سے پوچھا کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے تو کہا کہ یہ تو آنکھوں سے بھی اندھی تھی، آنکھ سے عیب، کان سے عیب، پھر یہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے جس انداز سے کہا تھا اس کا مطلب یہ نہ تھا، میں نے اس لیے اس کو اندھی کہا تھا کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی غیر محرم کو نہ دیکھا تھا۔ جس طرح دنیا میں لوگ غیر محرم کو بھی دیکھتے ہیں، میری بیٹی اس سے پاک تھی اس لیے میں نے اس کو اندھی کہہ دیا۔ کان سے اس لیے بہری ہے اس لیے کہ میں نے کبھی اس کو اسلام کے شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی بات سنتے ہوئے نہیں دیکھا، خلاف شرع کوئی بات کانوں سے اس نے کی نہیں گزری۔ جب بھی کچھ سنتی تو وہ سنتی جو اللہ رسول کی رضامندی والی بات ہوتی۔ ہاتھ سے اس لیے لولی کہا کیونکہ کبھی اس نے غیر شرعی کام اپنے ہاتھوں سے نہ کیا۔ پیر سے لنگڑی اس لیے کہا کہ کبھی غیر عذر شرعی وہ گھر کے باہر نہ نکلی تھی، اتنی پاکیزہ خاتون تھی۔ دیکھیے ایسی پاکیزہ خاتون اور ایسے پاکیزہ مرد، باپ ایسی شان والے، ماں ایسی شان والی کہ جن کی زندگی میں کوئی نقص پایا نہ جاتا۔ جب ان دونوں شخصیات کا میلاب ہوا تو جو پھول ان میں نکلا اس پھول کا نام سرکار غوث اعظم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کو ٹھیک کرنے کے لیے ماں باپ کو ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ میں پاکیزگی نہیں آئے گی تو اولاد میں بھی پاکیزگی نہیں آ سکتی۔ آج ہمیں یہ فکر کرنا ہے کیا وہ کردار ہمارے اندر موجود ہے؟ نوجوانوں کیا ہم یہ سوچ فکر رکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے سوچ فکر رکھی تھی؟ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے۔ آج ہمارے سامنے نوجوان نسل موجود ہے، یہ نوجوان موجود ہے، بتائیے آپ جیسی نوجوان نسل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، نہ بدلے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو تبدیل نہیں فرماتا۔ اور قوم کا عروج و زوال کسی بوڑھے پر نہیں بلکہ قوم کی نوجوانوں پر ہوتا ہے۔ نوجوان نسل جتنا عروج پانے والی ہوتی ہے قوم بھی اتنا ہی عروج والی ہوتی ہے۔ تو قوم کا عروج و زوال ہمارے ہاتھ میں ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم عروج کی منزلوں کو طے کرتے ہیں تو ہماری قوم بھی عروج والی ہو جائے گی۔ اور نوجوان نسلیں کیسی ہوتی تھی ذرا غور کیجئے، جیسے آج ہم ہیں ہمارے اسلاف میں ایسے ہی مثالیں ہم کو ملتی ہے۔ کبھی کسی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہیں؟ فاتح فلسطین ہیں، فاتح بیت المقدس ہے۔ آپ کے والد محترم کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہ کیا۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا آپ نکاح کیوں نہیں کرتے، نکاح میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میں ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بیٹے کو مسلمانوں کا جانشین بنائے، مسلمانوں کے لیے فاتح فلسطین بنائے۔ ایسی خاتون سے نکاح کروں گا جس کا یہ ارادہ، جس کا یہ عزم ہوگا کہ وہ اولاد کو پیدا کرے گی تو اس شان سے پیدا بھی کرے گی، تربیت بھی دے گی کہ وہ ان مسلمانوں کا بہت بہترین ہیرو بنے گا۔ یہ فکر باپ کو تھی۔ ابھی نکاح نہ ہوا، باپ بن رہے ہیں تو نکاح کا مقصد ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ مقصد یہ تھا کہ میرا بیٹا فاتح فلسطین بن جائے۔ نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی لڑکی نہیں ملتی۔ اسی شہر میں ایک قاضی صاحب کے پاس، قاضی کا مطلب آج کے قاضی نہیں، قاضی کا مطلب حاکم وقت، وہ قاضی کا مطلب جو شریعت مطہرہ کے فیصلے سنایا کرتے تھے، قاضی القضاء جو ہوتے تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی تو انہوں نے پوچھا تم نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ اس خاتون نے کہا حضرت میں ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو فاتح فلسطین بنائے۔ مائیں ایسی سوچ رکھتی تھی، ایسی پاکیزہ مائیں موجود تھی جو ایسی فکر رکھنے والی تھی، ایسے مرد تھے جو ایسی فکر رکھنے والے تھے
کہ اپنی قوم کی ترقی اور مسلمانوں کے عروج و زوال کے لیے سوچ رکھتے تھے کہ میں نکاح کروں گا تو ایسی خاتون سے کروں گا. وہ ایسی خاتون، ایسی مائیں موجود تھیں، ان کو سلام، جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایسے مرد سے شادی کروں گی جو اپنی اولاد کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جن کی اولاد فاتح فلسطین بن جائے. اللہ نے دونوں ارادے رکھنے والے لوگوں کو ملا دیا. وہ قاضی صاحب نے کہا ہاں میرے پاس ایسا مرد موجود ہے. انہوں نے فوری ان کو بلایا، کہا کہ دیکھو تمہارے مقصد کے مطابق ایک خاتون موجود ہے جو یہ چاہتی ہے. چنانچہ یہ ان کا نکاح ہوا. ان کی اولاد کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا. کہ آج ایسی فکر رکھنے والے نوجوان موجود ہے، کہ آج ہماری مائیں ایسی پاکیزہ سوچ رکھنے والی ہے. افسوس یہ ہے مسلمان، افسوس آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہ قوم جو دنیا کو درس دینے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جن کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے آئے تھے، رحمت للعالمین رحمت کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے. افسوس وہ قوم جو دنیا کے لیے نکالی گئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ٹیچر بن کر پیش ہونے والی تھی، دنیا کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے والی قوم کا عالم یہ ہے، خود تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے. افسوس وہ قوم ہم ہیں جن کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم برائیوں سے روکے. ناچ گانا گانے والوں کو روکنے والوں کا نام مسلمان تھا. افسوس ہم اس قوم کا نام ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جن کو جو لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. مگر افسوس لوگوں کو ناچ گانے سے روکنے والوں کا نام مسلمان تھا. مگر افسوس یہ ہے آج کی بہنیں، آج کی مائیں، آج کا نوجوان، افسوس یہ ہے کہ خود ناچنے لگا ہے. انسانیت شرمسار ہو رہی ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ مسلمان وہ جو دنیا کو اچھائی کی ترغیب دیتا تھا، خود آج وہ برائی کر رہا ہے. خود اس کی بہنیں آج ناچ گانا گا رہی ہے. کیا شرم مسلمانوں سے مر گئی، ختم ہو گئی؟ کیا غیرت ختم ہو گئی؟ کیا ہم نے سوچا ہے کبھی؟ کہاں ہے وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہوگا تو اس کا دل، اس کی آنکھیں شرم سے آنکھیں جھک گئی ہوگی. افسوس کی بات ہے کہ یہ ہے کہ اس بھائی کو شرم نہیں، اس ماں کو شرم نہیں جس نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ جب میری بیٹی گائے تو مجھے فخر ہوگا. کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے؟ کیا یہ حالات کیا ہمارے شہر کے نہیں ہو رہے ہیں؟ کس نے کہا تھا؟ کیا کسی عالم نے یہ بات کہی کہ جاؤ اور وہاں ناچ گانا گاؤ؟ کیا کسی قائد نے کہا تھا؟ نہ کسی عالم سے واسطہ، نہ کسی قائد سے واسطہ. ارے ہماری اپنی زندگی، ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں سوچنا ہے جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا کیا یہ غلط ہے. کیا ضمیر ہمارا اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم نے اپنی بچیوں کو باہر بھیج دیا؟ کہاں وہ ماں باپ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دی ہے کہ جو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں گے اور ان کو اچھی طرح ان کا نکاح کرائیں گے، اچھے مقام پر ان کو بچیوں کو ودا کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے وہ باپ پر اللہ کی رحمت ہوگی جو اپنی بچی کی اچھی تربیت کرے گا، ان کو اس کا خیال رکھے گا اور اچھی طرح اس کا نکاح کروا کر اس کو بھیج دے گا. آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ان انگلیوں کی طرح برابر ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، میری معیت میں ہوگا، جنت اس پر واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر. آقا کریم نے تو کہا بچیوں کی پرورش اچھی طرح کرو، اچھے اخلاق و کردار سے ان کو سنوار کر ان کا نکاح کرا دو تو اس باپ کے لیے جنت واجب ہے. اگر وہ باپ، ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں عزیزان محترم، جس باپ کے لیے اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ باپ اچھی پرورش کرتا ہے، نکاح کرواتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، تو اگر وہ باپ پرورش صحیح نہ کرتا ہو، اگر وہ باپ اپنی بچیوں کو روڈوں پر بھیجتا ہو، اس کی موجودگی میں اس کی بیٹی اگر ناچ گانے گاتی ہو، تو اس باپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ اس نے اپنے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے. ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جہنم میں جاتے ہیں.
آقا فرماتے ہیں ایک باپ اگر اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے تو جہنم میں جائے گی. بیٹا اگر ماں کو نہ دیکھا تب بھی ماں اگر گناہ کی طرف جا رہی ہے تو بیٹا قصوروار ہو جائے گا، بھائی قصوروار ہوگا، شوہر قصوروار ہوگا. ایک خاتون کے لیے 4 لوگ ذمہ دار ہوں گے، اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے عورتوں کے لیے مردوں کو نگہبان بنایا، یہ عورتوں کے محافظ مرد ہیں. اگر یہ حفاظت نہ کریں گے تو محشر کے میدان میں ان سے پوچھا جائے گا اور ان کی وجہ سے ان کو بھی گناہ میں شامل کیا جائے گا، جہنم میں ان کو سزا ملے گی. تو عزیزان محترم، آج اگر ہم اپنے کردار کو نہ سنواریں گے تو کل محشر کے میدان میں ہمیں جواب دینا ہے. یہ چوائس ہماری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی، ہمیں عقل سلیم دیا اور فرما دیا کہ دیکھو تمہاری اپنی چوائس ہے. ہم نے زندگی کو، موت و حیات کو پیدا کر دیا ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. پاک وہ رب تبارک و تعالی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہو. اللہ نے ہمیں بھیج دیا، موت و حیات پیدا کر دی. مرنا، ہر زندگی کو مرنا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو موت کے قریب چلے جاتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم مرنے کے قریب جاتے ہیں اور اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، خوشخبری مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں اس غرض سے کہ ہم تو پیدا ہوئے. تعجب کی بات یہ کہ جو سال ہمارا ختم ہوا وہ سال واپس نہیں آنے والا، ہم تو موت کے قریب ہوئے. اگر ہماری تیاری واقعی اتنی اچھی ہے کہ مرنے سے ہم خوش ہوتے ہیں، قبر ہماری نورانیت سے بھر جانے والی ہے، یقیناً ہمیں برتھ ڈے منانا ہوگا. اگر ہم نے تیاری موت کی نہیں کی تو پھر افسوس سوائے رونے کے کچھ اور نہیں حاصل نہیں ہو سکتا. انسان زندہ ہونے پر خوشی مناتا ہے یا مرنے کے قریب ہونے پر خوشی مناتا ہے؟ بولیے. آپ کو زندگی ملی تب آپ خوش ہوتے ہیں. آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے، ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور آپ قبر کے قریب ہو رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ خوشی مناتے ہیں تو آپ کا اپنا چوائس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو موت و حیات کو پیدا کر دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں اچھا عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ فیصلہ اسی پہ فرمائے گا. عزیزان محترم، یاد رکھیے یہ موت، یہ وقت، یہ قریب ہے. اس بات دوبارہ زندگی ہم کو نہیں ملنے والی. جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی، جیسا بھی ہم نے زندگی گزاری، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، واپس نہیں آنے والا. اب جو کچھ بچا ہوا ہے وہ ہمارے لیے بڑا قیمتی وقت ہے، بہت ہی قیمتی ہے. اس لیے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی. مرنے کے بعد لوگ کہیں گے، جب جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے الہ پھر ایک دوبارہ موقع دے دے. اگر موقع نہیں ملے گا، ہیہات لما توعدون، سوائے یہ الفاظ ہوں گے کہ ہم نے کیوں عبادت نہیں کی. تو آج وقت ہمارے لیے ہے، قیمتی ہے. مسجدوں سے اذانیں دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف. اگر ہم نے یہ سن کر کامیابی کی طرف اپنے آپ کو توجہ نہ کیا تو پھر مرنے کے بعد کوئی موقع ہم کو نہیں ملنے والا. اس لیے اپنی زندگیوں کی طرف بڑا غور کریے. جو وقت ہمیں ملا ہے اس کو قیمتی جانیے. اپنی نسلوں کی، اپنے آپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی فکر کیجیے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو کل قیامت کے لیے ہم کو پوچھا جائے گا. اللہ نے ہمیں نگہبان بنایا، محافظ بنایا ہے، اور ہم امت مسلمہ ہیں اور ہم لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو ساری قوموں کو بتانے کے لیے آئی ہے. اگر ہمارے کردار ہی خراب ہوں گے تو لوگ کس کو دیکھیں گے؟ صحابہ اکرام کو امت نے، لوگوں نے دیکھا، صحابہ کو دیکھا تو کہا تھا کیا یہ وہ صحابہ ہے، ہائے. اور ہم کو دیکھا تو پھر کہا علامہ اقبال نے یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے. اللہ نے ہمیں ذمہ دار اور محافظ بنایا. ہم کو اللہ نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے. ساری انسانیت میں ہم اعلیٰ ہے. ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات کون ہیں؟ انسان ہے.
انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات میں اشرف بنایا، 18,000 عالم اللہ نے پیدا فرمائے، 18,000 عالموں میں کئی لاکھوں اربوں کھربوں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اس مخلوقات میں، ان مخلوقات میں اللہ نے انسان کو سب سے بہترین، سب سے اشرف بنا کر بھیجا، افضل بنا کر بھیجا، اعلیٰ بنا کر بھیجا۔ پھر ان انسانوں میں اللہ نے ہم کو چن لیا۔ انسان تو سب ہے، اللہ کو ماننے والے بھی انسان، نہ ماننے والے بھی انسان، مگر اللہ نے ماننے والے جو رب کو مانتے تھے ان کو پھر ان سے بڑا درجہ دے دیا۔ ہم مسلمان ہوئے، امت محمدیہ میں سے آئے تو ہمیں یہ درجہ مل گیا کہ ہم دوسروں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک ہوتا تعلیم پڑھنے والے، ایک ہوتا تعلیم پڑھانے والے۔ پڑھانے والا استاد ہوتا ہے، پڑھنے والے شاگرد ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے جو شاگرد ہیں ان سے زیادہ مقام استاد کا ہوتا ہے، اس لیے کہ استاد تعلیم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو، امت محمدیہ کو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا۔ ہم تو دنیا کے ٹیچر ہیں، ٹیچنگ کے لیے آئے ہیں۔ بتائیے، ٹیچر ہوں اور خود ہم اندھیرے میں ہوں، روشنی دینے والے ہیں خود اندھیرے میں ہوں، ممکن ہو سکتا ہے؟ روشنی دینے کے لیے خود روشن ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں روشن ہونا ہے، اس لیے کہ ہم روشنی بانٹنے والے ہیں، ہم استاذ ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سیکھنا چاہیے اس کے لیے کہ ہم دنیا کو سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا مقام ہے۔ اللہ نے ہمیں عزتوں سے نواز دیا، ساری عزتیں ہماری پاس، سارے مقامات ہمارے پاس، عزت و شرف ہمارے پاس، سب کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں جن کی تعریف و توصیف میں قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو، تم سب سے بیسٹ ہو۔ جن کو بیسٹ ہونے کا لقب دیا گیا وہ ہم ہیں، ہمارا یہ مقام ہے۔ اگر ہم اس کو نہ سمجھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہماری اپنی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی طرف توجہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا۔ یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، یہی اللہ والوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ مولا ہم تمام کو مولا شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ مولا ہم تمام میں جو حاضرین یہاں موجود ہیں، مولا ہم تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا۔ اے اللہ فتنہ پروری سے بچا۔ اے اللہ ہمارے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہم نہیں جانتے خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اے اللہ جس میں خیر ہے وہ فرما، جس میں شر ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس ٹوٹی بڑی دعاؤں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔